کو حضور کے ماننے والوں کو جو فرمان جاری کیے ہیں اور قرآن و سنت کا جو نچوڑ انہوں نے عطا فرمایا ہے، اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت غور و فکر کیا، بہت زیادہ توجہ کی، اور میرے سامنے جو سب سے بہتر عمل آیا وہ لوگوں کو، مخلوق خدا کو کھانا کھلانا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے پاس ساری دنیا ہو، سب کچھ میرے پاس ہو، تو میں سب کچھ بھوکوں کے اوپر نچھاور کر دوں گا، کہ یہ مخلوق خدا کو کھلانا یہ محبت الہی کا سبب ہے، یہ اللہ کے قرب کا سبب ہے، اور مخلوق سے پیار کرنا اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جو کسی کے کنبے سے پیار کرتا ہے تو کنبے والا خوش ہوتا ہے۔ تو یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو ان سے پیار کرتا ہے خدا اس سے پیار کرتا ہے۔ اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر پہلا عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، دوسرا فرمایا کہ سلام کو پھیلانا، اور تیسرا فرمایا کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو مسجد کی طرف چلے جانا، اپنے مالک کے سامنے اپنی جبین کو جھکا دینا۔ فرمایا یہ وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ غور و فکر کے بعد سب سے افضل عمل یہی پایا ہے کہ مخلوق خدا کو کھانا کھلایا جائے۔ اس وجہ سے جو بزرگان دین کے مزارات ہیں، جو وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، تو اکثر آپ دیکھتے ہیں وہاں لنگر کا انتظام ہوتا ہے، ہر وقت کھانا چل رہا ہوتا ہے۔ تو حقیقت پیچھے یہی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے اس پہ سلامتی کے ساتھ جنت میں جانے کی بشارت بھی عطا فرمائی ہے، اور مخلوق خدا سے یہ پیار کا ایک بہانہ ہے، اور اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اولیاء کے جو مزارات ہیں ان پہ کھانا جو ہے وہ تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں بھی لوگ ہدیے پیش کرتے تھے، نذرانے پیش کرتے تھے، حضور کے پاس بھی لوگ صدقات و خیرات لے کر آتے تھے۔ جو وہاں پہ غرباء صحابہ تھے ان کو بھی میرے آقا دیتے تھے، اور جو باقی بچ جاتا تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو رکھتے، اور جو لوگوں کو ضرورت ہوتی تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگوں کو عطا فرماتے تھے۔ تو اسی طرح یہ جو ایک اولیاء کا سلسلہ ہے، ان کے پاس بھی جو لوگ نذرانے دیتے ہیں، ہدیے دیتے ہیں، تو وہ اسے مخلوق خدا کو کھلانے پہ لگا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو غریب ہوتے ہیں ان کی بیٹیوں کا شادیوں کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین عمل ہے، اچھا عمل ہے، اس سے اللہ کی ذات بڑی خوش ہوتی ہے۔
تو ایک تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جتنے اعمال دیکھے ان میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ دوسرا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ، وہ عالم دین کہ جو غنی لوگوں کے سامنے جھکتا ہے، امیروں کے سامنے جھک جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ دین کی حقانیت صحیح طرح بیان نہیں کرتا۔ جب بڑا فرد سامنے ہوتا ہے تو مسائل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، صحیح طرح بیان نہیں کرتا، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ امیروں کے ساتھ میری دوستی رہے، انہی کے ساتھ میری بیٹھک اٹھک رہے، یہ سارا سلسلہ اس کے ذہن میں ہو اور اس کا طمع اور اس کا لالچ یہی ہو، تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس بندے کا دین کا تیسرا حصہ چلا جاتا ہے، کہ جس کے اندر یہ بات ہو کہ میری ملاقات رہے تو صرف امیر ہی میرے مرید رہیں، غریب میرے قریب ہی نہ آئیں، تو فرمایا نہیں، ایسے بندے کا پھر دین جو ہے وہ چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کا لالچ ذہن میں لے کے آتا ہے، دنیا کا طمع اس کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، بندے ہوتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ تیسری چیز غوث پاک نے کیا فرمائی کہ وہ عبادت سے تکبر نہیں کرتے، عبادت کو چھوڑتے نہیں ہیں، چھوڑ کر کہیں کہ نہیں ہم تو صرف اللہ کے محبوب کے بڑے پیارے ہیں، ہم حضور کی امت ہیں، اس وجہ سے وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، اچھے اعمال چھوڑ دیتے ہیں، فرائض چھوڑ دیتے ہیں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر جو تکبر کرتا ہے وہ اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا پیارا وہ ہوتا ہے کہ جو مالک کی عبادت بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ عاجزی بھی کرے۔ کیوں؟ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی صفتیں بیان کی ہیں وہ کیا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ زمین پہ چلتے ہیں تو اکڑ کر، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے بلکہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ عبادت بھی رج کے کرتے ہیں، عبادت بھی بڑی ہی زیادہ کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں لیکن دل میں تکبر نہیں آتا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو عبادت ہے نا، عبادت کا لغوی معنی ہی یہ ہے کہ انسان عاجزی کرے۔ عبادت کا معنی عاجزی ہے۔ عبادت اس لیے نہیں ہوتی کہ انسان جو ہے وہ جنت کی طلب کر رہا ہے، بلکہ عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ مالک کا حکم ہے، میں اس کے سامنے جھک جاتا ہوں، اس کا نام عبادت ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر تکبر نہ کرو۔ مثلا ایک مثال دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب مؤذن نے اذان دی اور تو نے نماز کے ساتھ، اس نماز پڑھنے کے ساتھ اس اذان کا جواب نہیں دیا تو تو نے تکبر کیا۔ اور فرمایا جب تو نے کسی پہ ظلم کیا تو پھر بھی تو نے تکبر کیا۔ کس طرح؟ کہ دیکھیں، جو مالک ہو، آقا ہو، اگر وہ اپنے نوکر کو بلائے کہ تم آؤ میرے پاس، اور وہ نوکر اور غلام آقا کے پاس نہ آئے تو پھر بتائیں اس نے تکبر کیا کہ نہیں، غرور کیا کہ نہیں؟ کیونکہ مالک تو وہ تھا، آقا تو اس کا وہ تھا، غلام کا حق یہ تھا کہ جس طرح مالک بلائے فوراً حاضر ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جب اذان ہوئی اور تو نماز کے لیے حاضر نہ ہوا تو تو نے تکبر کیا، اور جب تو نے کسی کے اوپر ظلم کیا تو تو سمجھ گیا تو نے تکبر کیا کہ تو نے رب کی ذات کو بڑا نہیں سمجھا۔ اگر تو رب کی ذات کو بڑا سمجھتا اور تجھے یقین ہوتا کہ اگر میں ظلم کروں گا تو میرا مالک مجھ سے پوچھے گا قیامت والے دن، تو کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرتا۔ تو یہ بھی ایک تکبر کی صورت ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بڑائی اور عظمت
یہ میری ہی صفتیں ہیں، یہ میری ہی شان ہے، یہ میرے ہی لائق ہیں، جو ان کے بارے میں جھگڑتا ہے وہ اچھا کام نہیں کرتا۔ تو بڑی ذات اللہ کی ہے، بڑائی ہے اسی کو زیادہ زیبا ہے، اسی کو پسند ہے، دوسرے کو انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ غوث پاک کی تعلیمات ہیں کہ تکبر یعنی اس کی وجہ سے عبادت کو نہ چھوڑو، عبادت کو چھوڑ دینا یہ بھی کیا تکبر کی علامت ہے۔ تیسری چیز بیان فرمائی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، میں اسی لیے کہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ ہم غوث پاک کی تعلیمات لوگوں کو نہیں سناتے، صرف کرامات سناتے ہیں کہ غوث پاک نے یہ اس طرح کر دیا تھا کہ فلاں جو مرغی آئی تھی وہ ذبح ہو چکی تھی، اس کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ کر دیا تھا، غوث پاک نے یہ کرامت دکھائی۔ غوث پاک کی جو زندگی ہے وہ بیان کرے، جو انہوں نے دین کے بارے میں پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، جو دین لوگوں کو بتایا ہے، اس کے بارے میں ان کو بتایا جائے تاکہ غوث پاک کی زندگی ہمارے سامنے نکھر کے سامنے آ جائے۔ اب تیسری چیز غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بری صحبت سے بچو۔ کہنے لگے بیٹے بری صحبت سے بچنا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو بری صحبت ہے وہ اچھوں کے بارے میں تمہارے ذہن میں بدگمانی پیدا کر دے گی۔ آپ برے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو جو لوگ اچھے ہوں گے، مثلا آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھیں کہ جو لوگ سود خور ہیں، جو ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں، جو ہر وقت دھوکہ بازی کرتے ہیں، تو وہ کہیں گے مولوی تو آپس میں باتیں کرتے ہیں، یہ مولوی اچھے بندے نہیں ہیں، یہ عالم دین اچھا بندہ نہیں ہے، یہ جو فلاں دین کا رہبر ہے، رہنما ہے، یہ اچھا بندہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ صحبت بروں کی ہے تو وہ بندہ اچھوں کا مخالف ہو جاتا ہے، وہ قرآن کی مخالفت کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ دین کی مخالفت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا کا ایک اصول ہے کہ دنیا کے قوانین ہوتے ہیں، اس کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ نے ٹاپ کرنا ہے، آپ نے بورڈ ٹاپ کرنا ہے، تو استاد کیا کہتا ہے کہ بیٹا یہ جو وہ چیزیں وہ چھوڑ دے جو تیری پڑھائی کے اندر تجھے نقصان دیتی ہیں۔ اگر بچہ سارا دن کھیلے بھی صحیح اور پڑھائی پہ توجہ صحیح طرح نہ دے تو وہ پھر اس طرح امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا جو کامیابی اس کے ماں باپ چاہتے ہیں، جس طرح کی وہ کامیابی چاہتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ دین کا بھی ایک صورتحال ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت چاہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان چاہتے ہو اور نیک لوگوں کی سنگت چاہتے ہو تو پھر بروں کا سنگ چھوڑنا پڑے گا۔ پھر بروں کی صحبت چھوڑو گے تو تمہیں اچھی چیز ملے گی، اگر برائی چھوڑتے ہی نہیں پھر تجھے نیکی کا مزہ نہیں آئے گا، پھر نیکی کا تجھے لطف نہیں آئے گا۔ ذائقہ انسان کا جب تک تبدیل ہوتا رہے بار بار، کبھی میٹھی چیز کبھی نمکین چیز، کبھی انسان نیکی کرے کبھی برائی کرے، یہ کام کرتا رہے تو پھر نیکی کا وہ خاص مزہ انسان کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ بری صحبت سے بچو، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ صحبت تو بڑی دور کی بات، بروں کی طرف اپنا دھیان بھی نہیں لے کے جانا کہ میں ان کے پاس بیٹھوں گا، ابھی بیٹھے نہیں، یہ سوچنا بھی غوث پاک کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط بات ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا گپ شپ کروں گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، فرمایا وہ لوگ کہ جو ظالموں کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، جھکاؤ نہ رکھنا کہیں یہ نہ ہو کہ تمہیں بھی آگ چھو لے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں صرف اور صرف خود برائی سے نہیں بچنا، برے لوگوں سے ہم نے ان کے اس برے عمل کی وجہ سے نفرت کرنی ہے تاکہ وہ برائی چھوڑ دیں، وہ غلطی چھوڑ دیں۔ یہ غوث پاک کی تعلیم ہے۔ تیسری چیز غوث پاک نے آج جو میں آپ کے سامنے بڑی اہم عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے ایمان کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ غوث پاک نے کس کی نشانیاں بیان کی؟ ایمان کی نشانیاں بیان کی ہیں، اور ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی غوث پاک نے وہ یہ بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ تمہارے دل میں خوف خدا ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے۔
خوف خدا ہونا یہ کیا ہے؟ ایمان کی نشانی ہے۔ جو انسان کے دل میں خوف آتا ہے کہ میں نے کل مالک کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مالک مجھ سے پوچھے گا، جہنم میں جاؤں گا اگر میں نے برے اعمال کیے، دوزخ کے ڈر سے وہ پسینوں پسین ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ تو نبی پاک کا فرمان ہے کہ جو خوف خدا کی وجہ سے تھوڑا سا کانپ گیا نا، ڈر گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتا ہے جس طرح خشک درخت ہو، درخت کے خشک پتے ہوں، جس طرح وہ جھاڑنے سے گر جاتے ہیں، اس طرح بندے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں جب انسان کے دل میں خوف خدا آ جاتا ہے۔ لیکن خوف خدا آنا یہ بڑا ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ ایک مالدار بندہ تھا، اس مالدار کے پاس ایک غریب عورت چلی گئی اور اس نے کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میری کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارا سربراہ کوئی نہیں، مہربانی کرو اگر میرے بچوں کے لیے کوئی راشن دے دو۔ جب اس نے یہ بات کہی تو تھا مالدار، اس نے عورت کی جانب دیکھ کر اس کی نیت میں فطور آیا، غلطی آئی ذہن میں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو اس سے دگنا مال دے دوں گا، دگنی چیز دے دوں گا، لیکن آپ کو میرے وجود کے قریب ہونا پڑے گا۔ عورت واپس جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، پھر دیکھتی ہے کہ کوئی اور دروازہ نظر نہیں آ رہا جہاں سے جا کے میں فریاد کروں بچوں کے لیے راشن پانی لے کے آؤں۔ عورت پھر واپس آ جاتی، اسے آ کر کہتی ٹھیک ہے تو اپنی ہوس پوری کر لے، میرے بچے بلک رہے ہیں، میں نے آج تک کوئی ایسی غلطی اور گناہ نہیں کیا۔ وہ دھت دولت کے نشے میں مست بندہ، اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی ہوس پوری کروں گا۔ جب وہ قریب ہونے لگا تو عورت نے غلطی پہلے کبھی کی نہیں تھی، گناہ کبھی کیا نہیں تھا اس عورت نے، وہ کانپ گئی، اتنی تھر تھرائی کہ اس کی ہچکی بندھ گئی۔ تو وہ مالدار پریشان ہو گیا کہ کہیں یہ بچی، یہ عورت کہیں فوت نہ ہو جائے۔ اس نے کہا تو اتنی ڈر کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا میں پہلی مرتبہ گناہ کر رہی ہوں۔ کیا کہا؟ میں پہلی مرتبہ غلطی کر رہی ہوں، وہ بھی مجبوری میں کر رہی ہوں۔ تو اس وقت وہ مالدار جو ہے نا وہ بھی ڈر گیا۔ اس نے کہا جو پہلی مرتبہ گناہ کر رہی ہے وہ خدا سے اتنا ڈرتی ہے، میں نے کتنے گناہ کیے، میرے دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ وہ بھی ڈر گیا، اس نے گناہ چھوڑ دیا، اس نے اس کو مال دیا، بچوں کا جا پیٹ پال، کہا اور بھی ضرورت پڑے تو مجھ سے لے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے میرے موسیٰ اس بندے کو بلاؤ، مالدار کو، اور اس کو بلا کے کہنا کہ خدا نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، ساری غلطیوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب وہ مالدار کہنے لگا اللہ کے نبی جی میں نے کون سا عمل کیا جس کی وجہ سے خدا نے سارے گناہ معاف کر دیے؟ کہا وہ جو تیرے دل میں اللہ کا خوف آیا تھا نا، اللہ نے اس کی وجہ سے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان کے دل میں خوف خدا ہو۔ اس وجہ سے اگر خوف خدا ہوگا تو انسان بدکاری سے بچ جائے گا، انسان جھوٹ سے بچ جائے گا، انسان ظلم سے بچ جائے گا۔ اور خوف خدا ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کے اندر یہ چیز لے کے آتی ہے کہ نہیں تو نے برائی نہیں کرنی، تو نے بدنگاہی نہیں کرنی۔ ہم کسی کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ اگلے کو کتنی تکلیف ہوگی۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پہ جھوٹا الزام لگا دے گا تو میرے نبی نے فرمایا اس بندے کی 1 سال کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، جو کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگائے گا۔ تو غوث پاک نے کیا فرمایا کہ یہ ایمان کی نشانی کیا ہے کہ دل میں خوف خدا ہو۔ دوسری ایمان کی نشانی غوث پاک نے کیا بیان فرمائی؟ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے کہ انسان کو غلطی کا احساس ہو جائے، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ اگر ایک انسان ہو وہ روزانہ چلتا ہے اور روزانہ ٹھوکر کھاتا ہے، ٹھوکر بھی کھاتا ہے
لیکن یہ نہیں کہتا کہ میں اندھا ہوں۔ ٹھوکر بھی روزانہ لگ رہی ہے، ہر دوسرے قدم پہ ٹھوکر لگتی ہے، نیچے گرتا ہے، ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا، لیکن کہتا ہے میں اندھا نہیں ہوں۔ اس بندے کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ جو بار بار ٹھوکر بھی کھا رہا ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں آپ اندھے ہیں، ہم آپ کی آنکھوں کا علاج کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اندھا تسلیم نہیں کرتا، تو آپ اس کو منا نہیں سکتے۔ لیکن وہ بندہ جو ٹھوکر کھائے اور آپ اسے کہیں آپ اندھے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، واقعہ میں اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اس بندے کے لیے کیا امید کی کرن باقی ہوتی ہے کہ جس میں غلطی کا احساس ہوتا ہے، اس کی امید ہے کہ وہ اس کے بعد بہتر ہو جائے، اور جس میں غلطی کا احساس ہی نہیں آتا وہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے اور وہ ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، استاد ناراض ہوتا ہے، اور وہ بچے کو غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے، تو وہ بچہ بعد میں سدھر سکتا ہے۔ اور جو اپنی غلطی پہ ڈٹ جاتا ہے، معافی کی طرف نہیں آتا، اسے احساس ہی غلطی کا نہیں ہوتا، تو پھر امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ بھلائی کی طرف چلا جائے۔ اسی طرح وہ بندہ جو ابھی غفلت میں تو ہے، نماز نہیں پڑھتا، غلطیاں کر رہا ہے، لیکن آپ جب اسے کہتے ہیں نا کہ یار نماز پڑھا کر، وہ مانتا ہے کہ یار واقعی نماز پڑھنی چاہیے، وہ کہتا ہے واقعی نیکی کرنی چاہیے، وہ کہتا ہے واقعی جھوٹ نہیں بولنا، تو پتہ چلا اس کے اندر ابھی غلطی کا احساس باقی ہے۔ احساس باقی ہے، اس بندے کو آپ تھوڑا سا اگر پالش کر دیں گے تو وہ نماز کے لیے آ جائے گا، وہ نیکی کی طرف آ جائے گا۔ ہم اس بندے کو امید نہیں دلاتے، اس کو ہم آگے لے کے نہیں آنا چاہتے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو غلطی کا احساس ہو۔ اور پھر یہاں پہ انہوں نے ایک حدیث پاک بیان کی، غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ میں آئے، بیٹھے تھے، تو ایک بندے نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، بتائیں ایمان کیا چیز ہے؟ تو میرے نبی نے ایمان کی تعریف جو کی ہے آج آپ سن لیں۔ ایمان کی تعریف میرے نبی نے کیا کی؟ فرمایا اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ، فرمایا جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، تیری برائی تجھے شرمندہ کر دے، فانت مومن، تو مومن ہے۔ تو نیکی کرے تیرا دل خوش ہو، تو برائی کرے تیرا دل پریشان ہو کہ میں نے غلطی کی ہے، تو فرمایا جان لینا تو پکا مومن ہے، کیونکہ تیرے اندر غلطی کا احساس باقی ہے، تو اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا، پھر سوال کیا یا رسول اللہ یہ تو ایمان کی تعریف ہوئی کہ نیکی سے انسان کو خوشی ہو، برائی سے انسان شرمندہ ہو، تو فرمایا کہ یہ ایمان ہے۔ تو کہا مل اسم، گناہ کیا چیز ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ما ہاکا فی صدری کا شیئن فدعہ، فرمایا جو چیز تیرے دل میں کھٹک جائے نا وہ گناہ ہے، جو تیرے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے، فرمایا اس چیز کو چھوڑ دینا۔ ایمان کی تعریف کیسی خوبصورت میرے نبی نے کی کہ اگر نیکی تجھے خوش کرے، اچھا آپ کسی کے پیسے کھا جائیں، بتائیں آپ کے دل کو خوشی ہوتی؟ نماز چھوڑ دیں، دل کو خوشی ہوتی؟ نہیں، پریشان ہوتا ہے انسان، دکھی ہوتا ہے، تنہائی میں بیٹھتا اسے دکھ ہوتا ہے۔ تو ابھی سمجھ لینا تیرا ایمان باقی ہے، ایمان کی رمق باقی ہے، ابھی بھی سنبھل جا، ابھی بھی خیر کی طرف آ جا۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان کے اندر غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ آخری چیز جو غوث پاک نے بیان کی ایمان کی نشانی، فرمایا جو آزمائش ہے یہ ایمان کی کسوٹی ہے، دکھ انسان کے ایمان کی کسوٹی ہے، اس پہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کے اندر ایمان باقی ہے کہ نہیں۔ آپ نے ایک مثال دی ہے، فرمایا کہ اگر آزمائش نہ ہوتی، اگر دکھ نہ ہوتے، تو غوث پاک کہتے ہیں ہر بندہ کہتا ہے میں کامل ایمان والا ہوں، ہر بندہ کہتا ہے میں عبادت گزار ہوں، ہر بندہ کہتا ہے میں زاہد ہوں۔ کیوں؟ پرکھنے کا تو وقت ہی نہیں آیا، آزمائش کا تو وقت ہی نہیں آیا، پتہ تو اس وقت لگنا تھا تو پکا مومن ہے کہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو آزمائشیں ہیں یہ انسان کے لیے کسوٹی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ تو پکا مومن ہے کہ نہیں ہے، تو کامل مومن ہے کہ نہیں۔ اس کی ایک مثال پیش کی، فرمایا اگر کوئی بندہ
سود خور کو سود سے نہ روکے، اسے کیا کھاتا رہے، بے نمازی کو نماز کا نہ کہے، اور جو کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے ظلم سے نہ روکیں، تو ایسا اسلام تو ہر بندہ قبول کرے گا، واقعی کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ اسلام قبول کرنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں، کوئی کسی کی چیز سے کوئی روکتا ہی نہیں۔ لیکن ادھر ایک بندہ صبح 10 بجے اٹھتا ہے، 9 بجے اٹھتا ہے، اس کی عادت ہے، آپ اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو 10 بجے اٹھا کر، فجر کے وقت اٹھنے کی ضرورت نہیں، تو وہ کہے گا یہ اسلام تو میں قبول کرتا ہوں۔ کوئی بندہ اس کے پاس سود کے پیسے آگے، سود لے رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے، قدرت بھی ہے کہ حرام لے سکتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے لیتے رہیں، تو وہ کہے یہ تو اسلام بڑا اچھا اسلام ہے، یہ تو دین بڑا اچھا دین ہے۔ لیکن جب آپ کے اوپر آزمائش آئے گی کہ آپ کے اوپر کیمرہ بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اس وقت آپ رشوت اس وقت بھی نہیں لیتے، لینے پہ قدرت ہے، لے کے رکھ سکتے ہیں جیب میں، نہیں لیتے، امتحان اس وقت ہے، اس وقت پتہ چلے گا تو پکا مومن ہے کہ نہیں ہے۔ کیمرہ نہیں لگا، تو بدکاری کی طرف نہیں گیا، تو پتہ چلے گا تو پکا مومن ہے، تیرا ایمان مضبوط ہے، تیرے پاس سب کچھ تھے، قدرت تھی، تو گناہ کر سکتا تھا، تو نے گناہ نہیں کیا، پھر پتہ چلا تو پکا مومن ہے۔ اور اگر آزمائش کے وقت ڈاواں ڈول ہو جائے، آزمائش کے وقت گناہ کی طرف چلا جائے اور پھر اپنے آپ کو عبادت گزار اور زاہد سمجھے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آزمائش بندے کو پتہ بتاتی ہے کہ یہ پکا مومن ہے کہ نہیں ہے، یہ حقیقی مسلمان ہے کہ نہیں۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک یہودی آ گیا، اس نے آ کے کلمہ پڑھا، اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا۔ چند دن گزرے تھے، اس کا جو کاروبار تھا وہ ڈھیلا پڑنا شروع ہو گیا، نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس کی اپنی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، تھوڑے دن اور گزرے، اس کا بیٹا فوت ہو گیا۔ اب وہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا یہ میں اسلام واپس کرتا ہوں آپ کو۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میری آنکھوں کی روشنی چلے گئی، میرا کاروبار کم ہو گیا، میرا بیٹا فوت ہو گیا، یہ کیسا اسلام ہے؟ اپنا اسلام واپس لے لیں، میں بیعت واپس کرتا ہوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اسلام کی بیعت واپس نہیں ہوتی، دین کی بیعت واپس نہیں ہوتی۔ تو کہا پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اکثر ہمارے بندے بھی یہی ہم سے کہتے ہیں کہ قاری صاحب جدوں دی میں نمازاں شروع کی تھی میرا کاروبار ہی نہیں سیدھا پہ ہوتا، جب سے میں نے نیکی کرنا شروع کیا میرے ساتھ یہ معاملہ، اکثر یہ شکایتیں ہوتی ہیں نا، یہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اسلام کی بیعت واپس نہیں ہوتی۔ کہا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ جتنا بھی سونا بھٹی کے اندر جاتا ہے اس کی اپنی میل نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی اپنی میل ختم ہوتی ہے۔ فرمایا مومن جتنا آزمائشوں میں جاتا ہے اتنا اللہ کی بارگاہ میں